افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب سے کچھ حصہ ملا وہ خرید کرتے ہیں گمراہی کو اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تمہارا حمایتی ہے، اور اللہ تمہارے لیے مددگار کے طور پر کافی ہے۔ بعض لوگ جو کہ یہودی ہیں وہ بات کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ آپ کو نہ سنایا جائے، اور کہتے ہیں راعینا، موڑ کر اپنی زبان کو، اور عیب لگاتے ہیں دین کے لیے۔ اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا ہم نے، اور سن لو اور ہم پر نظر کرو، تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور درست رہتا، لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے، سو وہ ایمان بہت کم لوگ لاتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو خطاب، جیسے کہ پچھلی آیت میں تھا، ان آیات میں بھی خطاب اہل ایمان سے ہی کیا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں کتاب آسمانی کتاب دی گئی تھی، مراد یہود ہیں، اور تورات ان کو دی گئی تھی، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ اس میں جو ہدایت کی باتیں ہیں ان کو ظاہر کریں، ان پر عمل کریں، وہ گمراہی کی باتوں کو سامنے لاتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ انہیں بھی راستے سے بھٹکا دیں۔ تو
تو اہل ایمان کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ ہوں یا غیر مسلم ہوں، بہرحال وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دیں۔ اور اگلی آیت میں یہ فرما دیا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تم اپنے دشمنوں کو اتنا نہیں جانتے جتنے تمہارے دشمنوں کو اللہ جانتا ہے، اور اسی لیے تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں اور تم اپنے دشمنوں کو پہچان لو، وہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر رہیں گے، لہٰذا تم ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، اور اللہ تمہارا دوست ہے، ولی ہے، نصیر ہے، مددگار ہے، اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، لہٰذا تم اللہ سے رجوع کرو اور ان کے ساتھ قلبی دوستی ہرگز نہ رکھو۔ اس سے اگلی آیت میں یہود کی ایک خاص بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان کی کتاب کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامات موجود تھیں وہ چھپاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذو معنی بات کرتے تھے، یعنی ایسی بات کہ جس کے دو معنی جو ہے وہ نکلا کرتے، تو اس سے ان کا مقصد دل کی خباثت اور بغض ظاہر کرنا ہوتا تھا۔ اور آیت مبارکہ میں وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے تسلیم نہیں کیا، یعنی ہم نے آپ کی بات کو سن لیا اور ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ اس سے کیا مراد ہوتی تھی ان کی؟ یعنی آپ کی بات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس قابل نہیں کہ اس کو مان لیا جائے، اس لیے ہم نے سن تو لیا لیکن ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو نہ سنا جائے، یعنی آپ اس کو سن نہ پائیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے راعینا، جس کا بظاہر مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کچھ ہماری رعایت کیجئے اور جو کچھ آپ نے فرمایا اس کو دوبارہ سہل انداز میں فرما دیجئے، اس کا ظاہری معنی یہ ہوتا تھا۔ لیکن فرمایا کہ راعینا کی عین کو کھینچ کر جب بولتے تو اس کا معنی گستاخی کا نکلا کرتا تھا، تو جس میں اللہ رب العزت نے دلوں کا حال جانتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ اپنی زبان کو موڑ کر راعینا کا لفظ جب استعمال کرتے تو ان کا مقصد ہوتا تھا وطعنا فی الدین، کہ دین پر طعنہ کریں، دین کا مذاق اڑائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں۔ یعنی بظاہر وہ رعایت کا معنی ظاہر کرتے تھے لیکن دل میں ان کی یہ بات ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اور دین پر طعنہ کسیں، دین پر بات کسیں، یہ ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو ہدایت کے طور پر یہ فرما دیا کہ اگر وہ اس طرح کہتے، یعنی صحیح بات کرتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے آپ کی بات کو سمجھ لیا اور ہم اب اس سننے اور سمجھنے کے بعد ہم اس پر اطاعت پر بھی آ جائیں گے، ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے، تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ہو جاتا، یعنی اللہ رب العزت انہیں اس پر ہدایت نصیب فرما دیتا۔ یا یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور آپ ہم پر نظر کیجئے، یعنی رائنا کی جگہ پر وہ کہتے کہ آپ ہم پر نظر فرمائیے اور ہم پر توجہ دیجئے اور ہمیں بات دوبارہ سمجھا دیجئے، تو یہ ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہوتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کی اس حرکت کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلٌ، اب ان میں بہت کم لوگ ایمان لائیں گے۔ یہاں اللہ کی طرف سے لعنت فرمانے کا ذکر ہوا کہ ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کا معنی کسی کو غضب کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے دھتکارنا، دور کرنا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے لعنت کا وعدہ فرمایا ہے، اس سے مراد آخرت کا عذاب دینا ہے۔
اور دنیا میں جن پر لعنت کا ذکر فرمایا ان کو اپنی رحمت سے دور کرنا، نیکی کی توفیق نہ دینا مراد ہے۔ اور جب انسان کسی پر لعنت کرتا ہے تو دراصل وہ بد دعا کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کسی پر لعنت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور فرمایا کہ یہ اچھی عادت نہیں، اس لیے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔